قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام الکریم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم صدق اللہ العظیم۔ درود پاک الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت کے طویل فہم دین کورس کے 19ویں سبق میں ہم سب کو شرکت کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ آج کا موضوع ہے تدبیر فلاح و نجات و اصلاح۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح بیان کر کے سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ موضوع اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین ملت الشیخ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتاوی رضویہ شریف میں ایک رسالہ ہے، اس کا نام بھی بالکل یہی ہے، اسی سے لیا گیا۔ جلد نمبر 15 کے اندر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے رسالہ لکھا جس کا نام ہے تدبیر فلاح و نجات و اصلاح۔ اسی کی ضمن میں آج کی گفتگو آپ حضرات کے سامنے عرض کی جائے گی، اور میرا خیال ہے کہ ہمارے تمام تر موضوعات میں سے بالخصوص حالات حاضرہ کے اعتبار سے آج کا موضوع انتہائی لازمی اور ضروری موضوع ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے سوال کیا گیا جس وقت ترک پر سلطنت عثمانیہ کا زوال ہو رہا تھا، اور سلطان محمد ششم جو سلطنت عثمانیہ کا آخری حکمران تھا، اس کی سلطنت کے بعد ترکی حکومت میں جو خلافت تھی وہ ختم ہو رہی تھی، اور جمہوریت وہاں پہ مصطفیٰ کمال اتا ترک نے شروع کروائی تھی۔ سلطنت عثمانیہ کے جنہوں نے تقریباً 600 سال تک وہاں پر حکومت کی، وہ سلطنت ختم کر کے اس نے جمہوریت کا نظام رائج کیا، اور ترکیوں کی مدد کے لیے ہر مسلمان کا دل اس وقت تڑپتا تھا۔ رات کو جس وقت یہی جگہ میں نے دیکھی تو بالکل وہی حالات جیسے آج فلسطین کے ہیں، اور مسلمان وہاں پہ بڑی ناگفتہ یعنی بہت خطرناک حالات سے گزر رہے ہیں، اور ہر مسلمان کا دل اپنے دکھی مسلمان بھائیوں کے لیے تڑپتا ہے۔ ایسے ہی اس وقت ترک کے حالات تھے، اور ترکیوں کی مدد کے لیے ہر مسلمان کا دل تڑپتا تھا۔ تو کسی نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے یہی سوال کیا کہ ہمیں یہ بتائیے کہ ترکیوں کی امداد کا طریقہ کیا ہے، اور آج کل کے مسلمانوں کو ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے کہ انہوں نے ایسے حالات کے اندر پورا رسالہ لکھا، چند ورقوں میں ہے، میں اس کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا کہ جس وقت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے یہ بات پوچھی گئی تو اس وقت امام اہل سنت نے جواباً یہ ارشاد فرمایا کہ آپ پوچھتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، تو اس کا جواب میں کیا دے سکتا ہوں، اللہ نے قرآن میں اس کا جواب دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید سے ایک آیت کریمہ پڑھتے ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، کہ اللہ نے مسلمانوں کے ساتھ ایک سودا کیا، تجارت کی، خریدا مسلمانوں سے کیا، جان اور مال، جان اور مال خرید کر بدلے میں کیا دیا ان کو، جنت۔ اب کامیابی کا، فلاح کا، نجات کا، اصلاح کا جو گر ہے وہ بتاتے ہوئے ان حالات میں جیسے آج کل فلسطین کے ہیں، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہماری حالت یہ ہے کہ جو کچھ اللہ کریم جل شانہ نے مسلمانوں سے خریدا، تو جو چیز خریدی جائے بیچنے والے کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ پہلے وہ خریدنے والے کے سپرد کرے، تو خریدنے والا اس کا معاوضہ پھر بیچنے والے کو دیتا ہے۔
بھلا ایسے بھی کبھی ہوتا ہے کہ بیچنے والا خریدی ہوئی چیز خریدنے والے کے سپرد ہی نہ کرے اور مطالبہ کیے جائے کہ مجھے معاوضہ دو، مجھے معاوضہ دو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں رب نے خریدا ہے مسلمانوں سے جان بھی اور مسلمانوں کا مال بھی، اور بدلے میں جنت ہے، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم جنت جو معاوضہ ہے اس کی طلب تو کیے جا رہے ہیں کہ یا اللہ دے دے جنت، دے دے جنت، اور جو کچھ اس نے خریدا ہے وہ بھی تو اس کے سپرد کرنا لازمی اور ضروری ہے، اور وہ ہیں دو چیزیں، جان بھی اور مال بھی۔ جان اور مال سپرد کر کے پھر اللہ سے مطالبہ جنت کا کرنا چاہیے۔ لیکن اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے یہاں پہ لکھا کہ ہم ہیں کہ مبیہ دینے سے انکار، کہ جو چیز بیچی گئی وہ دینے سے انکار، اور سمن یعنی معاوضہ کے خاصگار ہیں۔ ہندی مسلمانوں میں یہ طاقت کہاں کہ وطن و مال و اہل و عیال چھوڑ کر ہزاروں کوس دور جائیں اور میدان جنگ میں مسلمانوں کا ساتھ دیں۔ اب بالکل اسی طرح اس وقت ہندوستان تھا تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے یہ کہا کہ ہمارے آس پاس بسنے والے ہم لوگ جو مسلمان ہیں، ہمارے پاس یہ طاقت تو کہاں کہ ہم اپنا جو ہے ہندوستان چھوڑ کر وہ ترک میں جائیں، ترکی، اور وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے لڑیں۔ کوئی بھی ایسا کر نہیں سکتا کہ اپنا اہل و عیال چھوڑ کر وہاں پہ جائیں جیسے آج کل فلسطین میں ہے۔ یہ طاقت کہاں؟ اور ساتھ کہا کہ میدان جنگ میں مسلمانوں کا ساتھ دیں، یہ تو نہیں کر سکتے مگر مال تو دے سکتے ہیں، اور اس کی حالت سب دیکھ رہے ہیں کہ وہاں مسلمانوں پہ کیا کچھ گزری۔ اس وقت ترک پر جو حالات تھے وہ بڑے ناساز تھے، تو وہی رونا جو آج کل کے حالات میں دیکھو، صدی گزر گئی، تقریباً 100 سال۔ اعلیٰ حضرت کے الفاظ پڑھیں گے تو یوں لگے گا جیسے آج کل کی حالات کو دیکھ کر فرماتے ہیں کہ ترکیوں پر کیا حالت گزر گئی، ان کے حالات کیسے سے کیسے ہو گئے، مگر یہاں یعنی ہمارے علاقوں میں وہی جلسے، وہی رنگ، وہی ٹھٹھر، وہی امنگ، وہی تماشے، وہی بازیاں، وہی غفلتیں، وہی فضول خرچیاں، ایک بات کی بھی کمی نہیں آئی۔ اب دیکھو وہی صورتحال کہ ہمارے معاملات میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں، کہ ہمارا کوئی میچ سلیکٹ ہے تو ہمیں وہ بھی ڈیلے کرنے کا ہم سے نہیں ہو سکا۔ فلسطینیوں کے دکھ میں یا ہماری کوئی خوشی ہے یا اس معاملے میں بھی ہم نے کسی معاملے میں بھی کمی نہیں کی، ہم سارے معاملات اسی طرح ناچ گانے کے پروگرام ان میں شریک ہیں۔ اب اس وقت کچھ ہوا تھا جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے لکھا کہ ایک جگہ پہ 50,000 روپیہ ایک شخص نے دیا، ایک رئیس نے کالج کو 1.5 لاکھ دیا، یونیورسٹی کے لیے 30 لاکھ سے زائد جمع ہو گیا، اور سارا جمع کر کے یہ ایک رات جو ہندوستان پہ اس وقت بیتی تھی، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے لکھا 26,000 کا چندہ ہوا بمبئی کے علاقے میں، اور فرمایا یہ 26,000 روپیہ، دیکھو آج سے 100 سال پہلے 26,000 روپیہ کتنی قیمت بنتی تھی۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ امداد ہم آپس میں جمع کرنے بیٹھیں تو یہ اتنا کچھ تو جمع ہو رہا ہے، مگر مظلوم اسلام کی مدد کے لیے جو جوش دکھائے جا رہے ہیں وہ آسمان سے بھی اونچے ہیں۔ باتیں کرنے کو بڑی ہیں کہ ہم بڑی مدد کریں گے، وہ آسمان سے اونچے ہیں، لیکن جو اصلی کارروائی ہو رہی ہے وہ تو زمین کی تہہ میں ہے، زمین کے سر پر نہیں، زمین کے اندر ہے، مطلب بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ پھر کس بات کی امید کی جائے؟ بڑی ہمدردی سے لوگوں نے یہ احتجاج کیا اس دور کے اندر بھی، دیکھیں کہ کیا کہ یورپ کے مال کا بائیکاٹ ہو، کہ جو یورپ کا مال ہے اس کا بائیکاٹ ہو۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں اسے پسند نہیں کرتا، میں اسے پسند نہیں کرتا، اور آگے کہا نہ ہرگز مسلمانوں کے حق میں کچھ نافع پاتا ہوں، اس کے مال کے بائیکاٹ کو مسلمانوں کے حق میں کوئی نفع مند نہیں۔ وجہ بتاتے ہیں، اب آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی، وہ یہ ہے کہ اول تو یہ کہنے کے الفاظ ہیں بائیکاٹ والی، کہ ان کے مال کا بائیکاٹ ہو، یہ تو صرف کہنے کے الفاظ ہیں، نہ اس پر اتفاق کریں گے اور نہ ہی اس کو نبھائیں گے۔ یہ بھی بات بالکل بجا ہے کہ صرف قراردادوں کے حد تک ہاتھ اٹھا لو جی، تو سارے کہہ دو جی اور ہم ایسے کر دیں گے، اور آج کل صرف سوشل میڈیا کی حد تک ہم پوسٹیں شیئر کریں گے، کہنے کے حد تک ہے، مال کا بائیکاٹ کوئی نہیں۔ اس عہد کو پہلے توڑنے والے
جنٹل مین حضرات ہی ہوں گے جن کی گزر بغیر یورپی اشیاء کے نہیں۔ یہ تو سارا یورپ ہی پہلے اٹلی کا بائیکاٹ کیے ہوئے تھا، اس پر کتنوں نے عمل کیا؟ یہ اس وقت ہوا بھئی بائیکاٹ کا جو دعویٰ ہے اس پر نہ عمل ہوتا ہے اور نہ ہی اس کو نبھایا جا سکتا ہے۔ ہو بھی تو کیا فائدہ؟ اب یہ جملہ اصل میں سمجھنے والا ہے کہ بائیکاٹ سے ہو بھی جائے تو فائدہ کتنا ہوگا کہ وہ 100 ترکیبوں سے اس سے 10 گنا ضرر پہنچا سکتے ہیں۔ ہم نے اگر ان کے مال کا بائیکاٹ کیا تو ان کو مثال کے طور پر 100 روپے کا نقصان بھی ہو تو وہ اس 100 سے 10 گنا بڑھا کر ہمارے بھائیوں کو نقصان پہنچا دیں گے۔ تو وہی صورتحال کہ فلسطینی، اور آگے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے لکھا کہ ہم ان کے لیے بائیکاٹ کر کے جتنا ان کا نقصان کریں گے وہ اس سے کئی گنا بڑھا کر ہمارے مسلمان بھائیوں کا نقصان کر لیں گے۔ اس بائیکاٹ کا تو فائدہ کیا؟ آگے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جو امور ذکر کیے کہ مسلمان اپنے معاملات کو درست کرنے کے لیے اور اگر مدد چاہتے بھی ہیں تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، 4 چیزیں ذکر کیں، وہ توجہ سے سننا۔ وہ 4 چیزیں بڑی اہم ہیں اور انہی 4 چیزوں کے ذریعے ہم اپنی فلاح یعنی کامیابی، اپنی اصلاح، اپنی نجات جو ہے اس میں سمجھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں سب سے پہلے تو وہ خاص کام جن میں حکومت کی دست اندازی ہو، مطلب جو واقعی کرنے ہی حکومت نے ہو ان کو تو سائیڈ پہ رکھو، باقی فرماتے ہیں تمام تر معاملات اپنے مسلمانوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے فیصلے اپنے گھروں تک ہی کر لینے چاہیے۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے کہ کچھ کام تو واقعی حکومت کی ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ ہم نے نہیں کرنا۔ مطلب کوئی زانی ہے تو اس کو رجم کرنا ہے تو وہ حکومت کی ذمہ داری ہے، کوئی قاتل ہے تو اس کو قصاص لینا یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ ہر بندہ آپس میں ایک دوسرے سے یہ معاملہ تو کر نہیں سکتا۔ ان معاملات سے ہٹ کر جو چھوٹے موٹے مقدمے کیس جھگڑے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں ایسے معاملات کو ہم اپنی ذات تک محدود رکھ کے اپنے معاملات کے فیصلے اپنے گھروں میں ہی کر لیتے۔ فائدہ کیا ہوتا؟ یہ کروڑوں روپے جو اسٹامپ وکالت میں گھسے جاتے ہیں، گھر کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں اور ہوئے جاتے ہیں، یہ محفوظ رہتے کہ جو وہاں پہ ہم اتنا روپیہ خرچ کر لیتے ہیں یہ ہماری بچت ہو جاتی کہ ہمیں آپس میں بیٹھ کر اپنے معاملات بجائے اس کے کہ وہ معاملات عدالتوں تک لے کے جائیں، کورٹوں تک لے کے جائیں، اس کی بجائے آپس میں حل کر لیں۔ لیکن جو تو ضروری ہیں انہی کے ذمہ وہ تو ادھر جائیں گے، لیکن ان سے ہٹ کر جو معاملات ہیں وہ آپس میں طے کر لینے چاہیے۔ ایک بات۔ دوسرے نمبر پر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جو فرمایا وہ فرمایا کہ اپنی قوم کے سوا کسی سے کچھ نہ خریدتے تاکہ گھر کا نفع گھر ہی میں رہتا۔ اپنی قوم کے سوا کسی سے کچھ نہ خریدتے کہ ہمارے ہاتھ سے کسی کو فائدہ ہونا ہے تو وہ ہمارے اپنے گھر میں ہی نفع رہے، باہر نہ جائے۔ اپنی حرفت و تجارت کو ترقی دیتے، کسی چیز میں کسی دوسری قوم کے محتاج نہ رہتے کہ جب بھی خریدنے کے لیے جاتے تو ہم اپنی چیزوں کو سمجھتے کہ ہماری اپنی چیزیں ہوں اور ہم اپنی چیزیں خریدنے میں اس پر زیادہ اہمیت اور اس پر زیادہ زور دیتے، نہ کہ یہ کہ بیٹھے جیسے ہم پاکستان میں ہیں اور جب بھی چیز لینے کے لیے جائیں تو اب پچھلے دنوں کریانہ کی دکان پر ہی سنا کہ اسبغول چھلکا جو ہے وہ لینے کے لیے گئے تو کہتے یہ انڈین چھلکا ہے جی۔ مطلب یہاں تک ہم غیروں کی چیزیں وہاں سے چھلکا بھی آیا تو وہ بھی انڈین جی، یہ خریدیں جی، اور ہم دڑا دڑ اسی کو خرید رہے ہیں، اس کو زیادہ فالو کر رہے ہیں جو باہر سے آ رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں ایسی چیزیں باہر کی خریدنے کی بجائے اپنی خریدیں تاکہ نفع اپنے پاس ہی رہے، اور مسلمانوں کو جو اپنا مال ہے وہ باہر نہ جائے۔ 2 طریقے بتائے، اور تیسرے نمبر پر یہ فرمایا کہ جو امیر علاقے ہیں اس وقت آپ کے دور میں بمبئی، کلکتہ، رنگون، مدراس، حیدرآباد اور ہندوستان کے ایریے میں، فرمایا یہاں کے مالدار مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے ذاتی بینک کھولیں، اپنے ذاتی بینک کھولیں۔ اور بینک کھولنے کا فائدہ کیا ہوگا کہ سود کو تو قطعی طور پر شریعت نے حرام کیا ہے، مگر سود کی حرمت کے مقابلے میں اللہ کریم نے مسلمانوں کو نفع کمانے کے کئی ڈھیر سارے طریقے بھی عطا فرمائے۔ اب دیکھو سود
شریعت نے حرام ٹھہرایا، لیکن مضاربت اس کو شریعت نے جائز قرار دیا۔ میں مضاربت کا صرف خلاصہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، ویسے تو اور بھی کئی چیزیں ہیں۔ مضاربت میں یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کے پاس روپیہ ہے، پیسہ ہے، لیکن وہ شخص کوئی کام کاروبار کرنے کی اس کے پاس صلاحیت نہیں ہے، کام نہیں کر سکتا، کاروبار نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف ایک غریب بندہ ہے جو کاروبار کرنا چاہتا ہے پر اس کے پاس اماؤنٹ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے۔ اب شریعت نے ان دونوں کا جوڑ جوڑنے کے لیے اور نفع جیسے لوگ سود سے حاصل کرتے ہیں، یہ شریعت کا جائز طریقہ ہے۔ جائز طریقہ یہ رکھا کہ مالدار شخص کا روپیہ ہو، وہ اپنا روپیہ اپنے پیسے انویسٹ کرے اس کے پاس، اور وہ ان پیسوں سے کرے جو غریب تھا وہ کاروبار کرے گا۔ اب روپیہ اس کا ہوگا، کاروبار اس کا ہوگا، اور جس وقت منافع آئے گا منافع میں سے ڈان نہیں کرنا کہ 50,000 10,000، یہ ہو کہ جو منافع آیا اس میں سے 10واں حصہ تیرا، باقی 9 میرے، 8واں تیرا، باقی 9 میرے، آدھا تیرا آدھا میرا، اس طریقے سے تقسیم کر لیں۔ تو اب یہ ہے کہ مالدار کا پڑا ہوا پیسہ وہ بھی اسے نفع دے رہا ہے اور غریب کا گھر بھی اسے چل رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے تیسری چیز یہ بیان کی کہ آپس میں ایسے معاملات طے کیے جائیں جو بینک کی جو سود خور طریقے ہیں ان سے بھی بچا جائے اور مسلمانوں کا فائدہ بھی ہو۔ یہ 3 چیزیں بیان کرنے کے بعد وہاں پہ اعلیٰ حضرت نے اس وقت جو دکھ کا اظہار کیا کہ ہمارے ہاں قرضے لیتے ہیں لوگ اس وقت مسلمان، اور بنیوں کو مسلمانوں کی جائیدادیں ان کے ہتھے چڑھ رہی ہیں۔ بنیے یہ تھے ہندوؤں کی ایک قوم تھی، بنیے ان کو کہا جاتا تھا۔ پرانے بزرگوں سے جو سفید ریش ہیں ان سے پوچھئے تو بنیے یہ لفظ بولتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہماری جائیدادیں بنیوں کے ہتھے چڑھ رہی ہیں۔ کیوں؟ قرضہ مسلمانوں نے لیا، جب نہ دے سکے تو وہ اضافہ ہوتا انہوں نے مسلمانوں کی جائیدادوں پہ قبضہ کر لیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان آپس میں یہ معاملات کر لیتے تو ہماری جائیدادیں بنیوں کے ہاتھوں تو نہ چڑھتی، اور ہم اپنی جائیداد، اپنی مال، اپنی جو پراپرٹی ہے اس کو کم از کم محفوظ رکھتے۔ اور چوتھے نمبر پر جو گر بتایا وہ یہ ہے، فرمایا سب سے اہم اور سب کی جان اور سب کی اصل اعظم وہ دین متین تھا، اور جس کی رسی مضبوط تھامنے سے اگلوں کو ان مدارج عالیہ پر پہنچایا کہ 4 دانگ عالم میں ان کی ہیبت کا سکہ بٹھایا، کہ سب سے بڑی چیز ہے اللہ کا دین، اور اللہ کے دین کی یہ شان ہے کہ جس نے اس رسی کو مضبوطی سے تھاما۔ اللہ نے پچھلا دور ہم پڑھتے ہیں کہ وہ کتنا ان لوگوں نے کامیاب زندگی گزاری، نانے شبینہ کے محتاجوں کو بلند تاجوں کا مالک بنایا۔ جو لوگ صبح و شام کی روٹی کو ترستے تھے اللہ نے ان کے ہاتھوں میں حکومتیں عطا فرمائیں۔ کس کی برکت سے؟ دین متین کی برکت سے۔ اور اس کے چھوڑنے سے پچھلوں کو یوں چاہے ذلت میں گرایا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس نے دین کو چھوڑا تھا وہ چاہے کتنا بڑا بھی سلطنت کا حامل کیوں نہ تھا، وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ گر گیا اور وہ ذلیل و خوار ہوا۔ دین متین سارے کا سارا اس کا تعلق پھر فرمایا علم دین کے دامن سے وابستہ ہے، اور علم دین سیکھنا پھر اس پر عمل کرنا اپنے دونوں جہاں کی زندگی کو چاہتے تو وہ بتا دیتا۔ اندھو جسے ترقی سمجھ رہے ہو سخت تنزلی ہے، جسے عزت جانتے ہو وہ ذلت ہے۔ اب یہ سارا ذکر کر کے فرمایا مسلمان اگر یہ 4 باتیں اختیار کر لیں تو انشاءاللہ آج کی حالت سنبھل جا سکتی ہے۔ لیکن فتویٰ لکھنے کے بعد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کہنے کی بات تو یہ تھی، لیکن جب کوئی اس پر عمل کرنے والا نہ ہو تو پھر فائدہ ہی کیا۔ 4 باتیں بتا دیں، اب عملی طرف بھی تھوڑا اشارہ کیا۔ 4 باتیں اگر آپ کے ذہن میں ہیں تو ایک ایک پر انہوں نے عملی اعتبار سیکھا۔ پہلی کیا تھی کہ ہم اپنے معاملات اپنے گھروں میں حل کریں، سوائے ان کے جو ضروری باہر لے جانے پڑتے ہیں۔ اس پر انہوں نے یہ کہا کہ جو پہلا معاملہ ہے اس پر ہماری حالت کیا ہے۔ حقیقت بات ہے اگر اس پر ہم ذرا برابر بھی اپنے گریبان میں جھانکیں تو بالکل یہی صورتحال ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر گھر کے فیصلے کا 4 دیواری، گھر کے بیٹھک کے فیصلے کا معاملہ ہو تو پھر تو ہمیں اپنے دعوے سے ذرہ برابر کمی بھی منظور نہیں۔ مثال کے طور پر کسی کا دعویٰ لاکھوں کا ہے کسی پر، وہاں سے صرف ہزاروں کم ہو رہے ہوں اور گھر کا فیصلہ ہو تو وہ قبول نہیں کرے گا۔ 10 مرلے کی زمین کا جھگڑا ہے اور وہاں پہ 9.5 مرلے فیصلہ ہوتا ہے گھر کی 4 دیواری میں تو وہ قبول نہیں ہوگا۔ کیوں؟ گھر کا ہے۔
لیکن آگے کیا فرمایا، اور کچہری جا کر اگرچہ گھر کی بھی جائے ٹھنڈے دل سے پسند کر کے قبول کر لیں گے۔ اب یہ بالکل وہی بات ہے کہ وہی کیس اگر کچہری کی حد تک چلا جائے تو کچہری سے اگرچہ 10 کی 10 چلی جائے وہ قبول کر لیں گے، پر گھر میں آدھا سا نقصان بھی ہو رہا ہو تو وہ قبول نہیں ہے۔ وہی صورتحال ہماری ہے کہ ہم وہی کیس اٹھا کر باہر جو ہے کچہریوں میں لے کے جاتے ہیں، اور وہاں پہ جتنی کی چیز ہوتی ہے جس پہ جھگڑا ہے اس سے زیادہ مال خرچ کر کے تو بڑے سکون سے اس کو قبول کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہی فیصلہ اگر گھر کی چار دیواری میں ہو جائے اور وہاں پہ ذرہ برابر بھی کمی ہو تو وہ قبول نہیں ہے۔ فرمایا چیزیں کامیابی کی یہ ہیں، لیکن عملی اعتبار سے ہمارے پہلی صورتحال کے حوالے سے تو یہ حالت ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا تھا کیا، اپنی قوم کے سوا ہم کسی سے مال نہ خریدتے تاکہ گھر کا نفع گھر میں ہی رہتا۔ اس پہ کیا کہا، اول تو یہ صورتحال ہے کہ خاندانی لوگ حرفت و تجارت کو عیب سمجھتے ہیں۔ جو خاندانی لوگ ہیں وہ کاروبار کرنا اپنے لیے عیب سمجھتے ہیں، یہ زراعت کوئی پیشہ اختیار کرنا اس کو اپنے لیے عیب سمجھتے ہیں۔ جب خاندانی لوگ اپنے اس عمل کو عیب سمجھتے ہیں تو پھر ہماری اپنی مصنوعات آئیں گی کہاں سے، ہم اپنی چیزیں بنائیں گے کیسے؟ اور آگے کیا کہا، اور ذلت کی نوکریاں کرنا، ٹھوکریں کھانا، حرام کام کرنا، حرام مال کھانے پہ فخر کرنا، یہ ہماری عادت ہے، یہ پسند ہے، لیکن اپنا کاروبار کر لینا یہ ہمیں پسند نہیں۔ آگے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرمایا جو تجارت کریں بھی تو خریداروں کو اتنا حس نہیں کہ اپنی ہی قوم سے خریدیں، اگرچہ پیسہ زائد ہی صحیح کہ نفع ہے تو اپنے ہی بھائی کا ہے۔ مسلمان کو یہ سوچ کے تجارت کرنی چاہیے کہ چیز اپنوں سے خریدو، چاہے منافع وہ زیادہ لے رہا ہے تو کم از کم گھر میں تو ہے نا، باہر تو نہیں جا رہا۔ اور اس کی مقابلے میں اہل یورپ کو دیکھا، آپ فرماتے ہیں یورپی لوگ جو اس وقت انگریز، ان کی کیا صورتحال ہے کہ دیسی مال جو ہماری طرف سے بنتا ہے اگرچہ ولایتی کی مثل اور اس سے سستا بھی ہو ہرگز نہیں لیں گے۔ یہ دیکھ لیجیے ہم خود دیسی چیزیں خریدنا لینا اس قبول کرنا وہ ہمیں پسند ہی نہیں، ولایتی چیزیں وہ ہمیں پسند ہیں، اور وہ غیر مسلم طبقہ یہ ہے کہ دیسی سستا بھی ہو وہ دیسی نہیں لیں گے، اپنا ولایتی مال وہ جو اپنی ذاتی چیزیں ہیں وہ خریدیں گے، اور ولایتی مہنگا بھی خرید لیں گے۔ ادھر بیچنے والوں کی یہ حالت کہ ہندو آنا روپیہ نفع لے۔ اب اس بات پہ دوبارہ پھر غور کرنا، فرمایا بیچنے والوں کی یہ حالت ہے کہ ہندو 1 روپیے پہ 1 آنا نفع لیتا ہے، اور ہماری حالت یہ ہے کہ مسلمان صاحب 54 سے کم پر راضی نہیں۔ یہ اپنے دور کی بات کر رہے ہیں نا کہ وہ 1 روپے کی چیز پر 1 آنا نفع لے کر بھی بیچ دیتا ہے، اور مسلمان کی یہ حالت ہے جب تک 4 آنے روپے پر نہ ملیں وہ بیچنے پر رضامند بھی نہیں ہوتا۔ وہی صورتحال، تو ہم اپنا مال ان کی بائیکاٹ کر کے اپنے مال کی طرف کیسے آئیں گے؟ یہ اپنی کمزوری بتائی، اور پھر لطف یہ ہے کہ مال بھی اس سے ہلکا بلکہ خراب۔ کروڑوں سلام اس مجددی دین و ملت کی نظر پر۔ آج دیکھو کہ جس وقت ہم مصنوعات کے بائیکاٹ کا کہتے ہیں تو یہی صورتحال نہیں ہوتی کہ ان کی چیز ہماری چیز سے اعلیٰ ہے، اور پرافٹ بھی ادھر زیادہ ہے، نقصان ادھر زیادہ ہے۔ اور وہی صورتحال حضرت بتا رہے ہیں اس دور میں کہ ہندو آنا 1 روپے پہ نفع لے اور مسلمان 1 روپے پہ 4 آنے، اور فرق یہ ہے کہ ان کا مال بھی بہتر اور مسلمان مال بھی خراب۔ ہندو تجارت کے اصول جانتا ہے کہ جتنا تھوڑا نفع ہوگا اتنا زیادہ ملتا ہے، ٹھیک ہے، اسے پتہ ہے کہ نفع تھوڑا لیں گے تو چیز بکے گی زیادہ تو الٹا نفع زیادہ آ جائے گا۔ کہا یہ ہندو جانتا ہے، پر مسلمان کو اس بات سے غرض نہیں، اور مسلمان صاحب چاہتے ہیں کہ سارا نفع ایک ہی خریدار سے وصول کریں، ناچار خریدنے والے مجبور ہو کر ہندو سے خریدتے ہیں۔ کیا تم یہ عادتیں چھوڑ سکتے ہو؟ اپنے دور میں لکھا۔ اور تیسری کیا چیز تھی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بتائی تھی کہ اپنے بینک کھول کر منافع کی صورتحال آپس میں رکھی جائے۔ وہاں پہ یہ کہا کہ اکثر عمراء کو اپنے ناجائز عیش سے کام ہے، ناچ رنگ بے حیائی بےہودگی کے کاموں میں ہزاروں لاکھوں اڑا دیں گے، وہ ناموری ہے، ریاست ہے، اور مرتے بھائی کی جان بچانے کو ایک خفیف رقم دینا بھی ناگوار ہوگا۔ بالکل وہی صورت حال، شادی کا موقع ہو، کنجروں پہ لاکھوں روپیہ اڑ جائے گا، اور اسی موقع پر 50 روپیہ بھی کسی غریب کو دینا وہ گوارا نہیں۔
جہاں پہ ناموری اور شہرت کا معاملہ ہو وہاں پہ پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے۔ اور جنہوں نے بنیوں سے سیکھ کر لین دین شروع کیا وہ جائز نفع کی طرف توجہ کیوں کریں؟ دین سے کیا کام، اللہ رسول کے حکام سے کیا غرض؟ فرمایا ہماری یہ حالت ہے کہ ہم نے سب کچھ سیکھا تو غیروں سے سیکھ کر ہم اپنا کام کر رہے ہیں، ہمیں اللہ رسول کے معاملات سے توجہ ہی نہیں ہے۔ اور اگلا جملہ اتنے دکھ بھر کا ہے، اگر آپ ہر تبلیغی گفتگو کوئی بھی کسی کو تبلیغ کرتا ہے تو اس میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ لکھا کہ ہماری مسلمانی یہ ہے کہ ختنے سے ہم مسلمان ہوئے، ختنے سے ہم مسلمان ہوئے اور گائے کا گوشت کھا کر ہم نے مسلمانی کو قائم رکھا۔ مطلب ابتدا پیدا ہوئے تو سنتی بیٹھ گئے اور پھر زندگی بھر یہ معاملہ تھا کہ گائے کا گوشت ہندو نہیں کھاتے، ہم کھاتے ہیں، لہٰذا یہ ہماری مسلمانی ہے۔ بس یہ دو چیزیں مسلمانی میں رہ گئیں، اس سے زائد کیا ضرورت ہے؟ نہ انہیں مرنا ہے، نہ اللہ وحدہ قہار کے حضور جانا ہے اور نہ ہی اعمال کا حساب دینا ہے۔ اور چوتھی صورت جو ٹھیک ہے دین متین، اس پہ بات کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہماری حالت دین اور علم دین کے معاملے میں تو ناگفتبے ہے۔ ناگفتبے کا مطلب ہے زبان پر نہیں لایا جا سکتی۔ انٹر پاس کو رازے کے مطلق سمجھا جاتا ہے اور وہاں نوکری میں عمر کی شرط۔ سرکاری معاملات دیکھ لیجئے کہ ہم اس نوکری کو سمجھتے ہیں یہی ہمارا رازے کے مطلق ہے، اور وہاں پہ کیا وہ کہہ دیں بالکل سچ فرما رہے ہیں۔ فرمایا وہاں نوکری میں عمر کی شرط، اتنی ایج ہوگی تب ملازمت ملے گی، اتنی ہوگی تو سروس ختم۔ عمر کی شرط، پاس ہونے کی شرط، اور پڑھائی کہ فلاں فلاں سندیں لاؤ تب تمہیں نوکری ملے گی۔ اور پڑھائی پہ جو جملہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ لکھا ہے، پڑھائی بھی وہ کہ مفید عمر بھر کام نہ آئے۔ پڑھائی بھی ایسی کہ جو جتنی سندیں لے کے جاؤ، یہ پوچھ لیجئے جتنا پڑھ کے گئے ان کتابوں کا اپنے ورک کے ساتھ جو کام ہوتا ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، عمر بھر کام نہ آئے، نہ اس نوکری کی میں اس کی حاجت پڑے۔ اپنی ابتدائی عمر کے وہی تعلیم کا زمانہ ہے یوں گوائی۔ ابتدائی عمر ایسے معاملات میں گوا دی، اور جس وقت ذہن خراب ہو گیا تو اس وقت پھر فرمایا تین بار فیل ہوتے ہیں اور پھر لپٹے چلے جاتے ہیں۔ اور قسمت کی خوبی یہ کہ مسلمان ہی اکثر فیل کیے جاتے ہیں، پھر تقدیر سے پاس بھی مل گیا تو اب نوکری کا پتہ نہیں، ملی بھی تو سری ذلت، اور رفتہ رفتہ دنیاوی عزت کو بھی پایا تو وہ بھی عند شرع ہزار ذلت۔ پھر کہیے علم دین سیکھنے اور دین کو حاصل کرنے اور نیک و بد کے تمیز کرنے میں کون سا وقت آئے گا؟ لا جرم یہ نتیجہ ہوگا کہ دین کو مضحکہ سمجھیں گے۔ نتیجہ یہی نکلے گا جب علم دین نہیں پڑھیں گے تو دین کو مذاق سمجھا جائے گا۔ اپنے باپ دادا کو جنگلی، وحشی، بے تمیز، گنوار، نالائق، بےہودہ، احمق، بے خرد جاننے لگتے ہیں۔ حالت ہے کہ نہیں ہماری یہی صورتحال جو اعلیٰ حضرت بتائے۔ بفرض غلط اگر یہ ترقی بھی ہوئی تو نہ ہونے سے کروڑ درجے بدتر ہوئی۔ فرمایا اگر دین چھوڑ کے جس طرف ہم جا رہے ہیں یہ ترقی ہے بھی صحیح تو ہم پھر بھی اسے غلط سمجھتے، بفرض محال کہہ کے کہا یہ ہیں وجوہ اسباب، بتا دیا کہ یہ اصل طریقہ کار ہے۔ آگے انہوں نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے پھر آگے دکھڑا یہی سنایا کہ اہل رائے ان وجوہ پر نظر فرمائیں، اگر میرا خیال صحیح ہے تو ہر شہر و قصبہ میں جلسے کریں اور مسلمانوں کو ان 4 باتوں پر قائم کریں تو یہی مسلمانوں کی باہمی مدد ہے۔ اصل میں ہم اسی طریقے سے مضبوط ہو سکتے ہیں اور اسی طریقے سے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں کو ان 4 باتوں میں سے ایک کو بھی اختیار کرتے معلوم نہیں ہوتے۔ حالات یہ ہے کہ ہم ایک بھی اختیار نہیں کرتے، بس یہاں پہ لکھا ہے کہ ترکیوں کے حالات پر مرثیے پڑھیں گے، روئیں گے، دھوئیں گے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ ہماری حالت کے فلسطینیوں کے حالات پر روئیں گے، دھوئیں گے، مرثیے پڑھیں گے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اور جو کرنے کا کام ہے فرماتے ہیں وہ ہم کرنے کے پیچھے آ بھی نہیں رہے۔ اللہ نے فرمایا تھا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اپنے حالات اگر کوئی نہیں بدلے گا تو پھر کیسے ان کے حالات میں تبدیلی آئے گی۔ اور ایک اور بات، جواب یہاں ہی پہ تھا لیکن وقت تھوڑا ہے، وہ بھی لکھا اعلیٰ حضرت نے۔ اب کوئی سمجھے کہ اب میں یہ 4 چیزیں کیسے بحال کروں، یہ تو مشکل ہے پورے ملک میں، پورے علاقے میں، پوری کالونی میں۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ اگر یہی سوچیں گے تو اگر میں یہ سوچوں گا تو آپ بھی یہ سوچو گے، تیسرا بندہ بھی یہ سوچے گا، تو پھر تو یہ سارا کچھ بند ہو کے رہ جائے گا۔ ہر بندے کو یہ چاہیے کہ میں اپنے وجود پر تو کم از کم اس چیز کو نافذ کروں، اور جس وقت ہر بندہ اپنی ذات تک
نافذ کر لے گا تو ایک گھر میں یہ چیز آئے گی، ایک گھر میں آئے گی تو ایک محلے میں بھی آ سکتی ہے اور لوگ اس پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔